نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے. قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے: کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن، نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، چھوٹی سی دن کا بھی تھوڑا سا حصہ. اصل زندگی میرے بھائی وہ آخرت کی ہے، جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں. مستقبل کو سامنے رکھو، مستقبل کی فکر کرو، بیٹا اپنے مستقبل کو سوچو. بہت بالکل صحیح جملے، بالکل. لیکن مستقبل ہے کیا بھائی؟ مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے بھائی. ہاں، مستقبل مرنے کے بعد کی زندگی، موت کے بعد. ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے. جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے. پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا. جیسے گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب ہی ہے کہ کہیں جا کے اتر جانا. دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. اچانک، اتفاقاً، بے وقت کوئی نہیں مرتا. ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے. ہاں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے. باپ سے پہلے بیٹا کوئی نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. دادا موجود، پوتا گیا. ابا موجود، بیٹا گیا. اماں موجود، بیٹی گئی. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے. پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے. ہاں، جانا ہے، رہنا نہیں ہے. ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا. دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر جاؤ گے، کون بچا ہے؟ ہاں، انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکمران بھی گئے. ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی کہ فوت ہو گئے. ہاں، اور سننے والے کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فوراً پوچھیں گے جنازہ کب ہے؟ ہاں، اور مجمع لوگ، دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوس کب اکٹھے ہوں گے؟ جنازے میں. اور دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ دنیا اصل نہیں ہے بھائی، اصل آخرت ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں، مختصر سی بات کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ کہ آخری نماز. یہ کسی بوڑھے سے نہیں، کسی بیمار سے نہیں، ہم سب کے لیے ہے. ہم خطرے میں کسے سمجھتے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب خبر آئی. نہیں، پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں. پتہ کسی کا، ایک ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کہا کہ نہیں یہ نہیں بچے گا بھائی، یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے. جواب دے دیا. اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے. ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے تو سرخ اشارہ آیا تو
بس روک لی، سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی، اب سبز اشارہ آیا، اب وہ بس نہیں چلا رہا ہے، لوگوں نے شور مچایا، وہ بیٹھا ہے، اس کو ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے، ہاں فوت ہو چکے تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں نا مریض کو دیکھ رہے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نبض چیک کر رہے، اور نبض دیکھتے 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 اپنا ماتھا جو ہے نا وہ میز پہ ٹکا دیا۔ اب مریض ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ہاں جانا ہے بھائی، ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، 2 تکبیریں ہوئی نا تو مولانا صاحب بھی گر گئے، دیکھا تو فوت ہو گئے۔ ارے کیا زندگی ہے بھائی، دھاگا ہاں کچا پتہ نہیں کب ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے والا کپڑے کو پھاڑتا ہے، بعض اوقات آخر میں ایک دھاگا اٹکا رہ جاتا ہے، بس یہ جیسے دھاگا اٹکا ہوا ہے ابھی ٹوٹا، اسی طرح دنیا کی زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو۔